بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک اور خوبصورت واقعہ بیان کرتے ہیں جو حضرت فاطمہ الزہرا کے معجزات سے ہی منسلک ہے۔ کسی شہر میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ اس نے ایک روز اپنے وزیر سے کہا کہ سامان شکار تیار کرو۔ بات ہی بات میں سب سامان تیار ہو گیا۔ بادشاہ اور وزیر دونوں کی لڑکیوں نے بھی ساتھ چلنے کی درخواست کی۔ بادشاہ نے منظور کر لیا، چنانچہ لڑکیاں بھی ہمراہ ہو گئیں۔ چلتے چلتے ایک جنگل میں گزر ہوا اور وہیں سب نے قیام کیا اور ناشتہ کرنے میں مشغول ہو گئے کہ ایک شدید آندھی آئی اور ایک دوسرے کی خبر نہ رہی۔ بادشاہ اور وزیر لشکر سے غائب ہو گئے اور لڑکیوں کا کھٹولا اٹھ کر ایک پہاڑ کی چوٹی پر جا کر گرا۔ جب طوفان ختم ہوا تو بادشاہ کو اپنا تمام سامان اور لشکر تو مل گیا، لیکن دونوں لڑکیوں کو کچھ پتہ نہ چل سکا۔ مجبور ہو کر بادشاہ اور وزیر دونوں واپس آ گئے۔ اتفاق سے اسی روز کسی دوسرے ملک کا بادشاہ اس جنگل میں شکار کو گیا تھا۔ وہ پانی کی تلاش میں پریشان تھا۔ سپاہی ادھر ادھر پانی کی تلاش میں پھرتے رہے۔ اب اس واقعے کو روک کر ہم ان دونوں لڑکیوں کی کہانی دیکھتے ہیں۔ اب ان دونوں لڑکیوں کا حال سنو۔ ماں باپ سے چھوٹ کر بادشاہ زادی اور وزیر زادی دونوں گلے لگ کر بہت روئیں اور روتے روتے بے ہوش ہو گئیں۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بی بی نقاب پوش تشریف لائی ہیں اور فرماتی ہیں کہ تم منت مان لو کہ ہم اپنے ماں باپ سے ملیں گی تو جناب سیدہ کا معجزہ سنے گی۔ دونوں لڑکیوں کو جب ہوش آیا تو انہوں نے منت مان لی۔ پروردگار عالم سبب الاسباب ہے۔ وہ سپاہی جو پانی کی تلاش میں گیا تھا، جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ دو لڑکیاں بیٹھی رو رہی ہیں۔ اس نے ان سے حالات دریافت کیے کہ تم یہاں کیسے آئیں۔ ان لڑکیوں نے سارا واقعہ سنا دیا اور سارا واقعہ اس سپاہی سے بیان کر دیا۔ اس سپاہی نے لڑکیوں کو تسلی و تشفی دی اور کہا اگر تمہیں اپنے ساتھ لے چلوں تو چلو گی۔ لڑکیاں راضی ہو گئی۔ سپاہی نے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان لڑکیوں کا واقعہ بیان کر دیا۔ بادشاہ نے انہیں اپنے گھر میں رکھ لیا۔ چند روز کے بعد جب ان لڑکیوں کے ماں باپ کو خبر ہوئی کہ فلاں بادشاہ کے ہاں یہ دونوں لڑکیاں زندہ سلامت موجود ہیں تو ان کو بڑی خوشی ہوئی۔ انہوں نے اس بادشاہ کو خود شکریہ کا خط لکھا اور لڑکیوں کو بھیج دینے کی خواہش کی۔ اس بادشاہ نے خط کا جواب یہ دیا اور لکھا اگر آپ مناسب سمجھے تو ان لڑکیوں کی شادی میرے لڑکوں سے کر دیں۔ ان لوگوں نے منظور کر لیا اور دونوں لڑکیاں بادشاہ کے یہاں سے رخصت ہو کر اپنے والدین سے ملی اور سب نے خدا کا شکر ادا کیا، مگر لڑکیاں جناب سیدہ کا معجزہ سننا بھول گئیں۔ کچھ دنوں کے بعد دونوں طرف سے شادیوں کے انتظامات ہونے لگے اور تاریخیں مقرر کر کے دونوں کا عقد ہو گیا اور وہ دونوں بڑی دھوم دھام سے رخصت ہو کر اپنے اپنے سسرال پہنچ گئیں۔ اتفاق سے جہیز میں ایک طلائی آفتاب تھا، وہ دروازے پر رہ گیا۔ ایک سپاہی کو حکم ملا کہ وہ جا کر وہ طلائی آفتاب لے آئے۔ سپاہی جب یہاں آیا تو کیا دیکھتا ہے، نہ وہ محل ہے، نہ تخت ہے، نہ بادشاہ، نہ کچھ اور سامان ہے، صرف ایک میدان ہے اور وہاں آفتاب پڑا ہوا ہے۔ سپاہی حیرت میں تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ بہرحال سپاہی نے چاہا کہ وہ لوٹا اٹھائے اور جھک کر اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اس میں سے ایک سیاہ سانپ نے پھن نکال کر سپاہی کو کاٹنا چاہا۔ سپاہی خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹا اور بھاگ کر اپنے بادشاہ کے پاس آیا اور سارا واقعہ اس سے بیان کیا۔ یہ تمام باتیں سن کر بادشاہ کو غصہ آیا اور اس نے لڑکیوں کو بلا کر کہا تم لوگ جادوگر ہو، بتاؤ کہ یہ کیا ماجرا ہے اور تمہارے والدین کہاں ہیں۔ یہ سن کر لڑکیاں حیرت زدہ رہ گئیں اور کوئی جواب نہ دے سکی۔ بادشاہ نے لڑکیوں کو قید کر دیا اور کہا کہ کل تم کو قتل کر دینے کے لیے جلاد کے حوالے کر دوں گا۔
قید خانہ میں وزیر زادی نے شہزادے سے کہا کہ نامعلوم ہم سے کون سی ایسی خطا ہوئی ہے جس کی ہم کو یہ سزا ملی ہے اور ہمارے قتل کا فتویٰ صادر ہوا ہے۔ یہ کہہ کر دونوں گریہ زاری میں لگ گئیں اور خدا سے دعا کرنے لگی۔ روتے روتے ان کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں دیکھا کہ وہی نقاب پوش بی بی آئی اور فرمانے لگی تم نے مانا تھا کہ جناب سیدہ کا معجزہ سنیں گے مگر تم نے بلا دیا، یہ اس کا عذاب ہے، اب تم منت پوری کرو۔ لڑکیوں نے عرض کیا ہم آپ پر قربان ہوں، ہم آپ پر قربان ہو جائے، یہ بتائیں کہ ہم قید خانے میں شیرینی وغیرہ کا کس طرح انتظام کریں۔ آپ نے فرمایا کہ صبح تمہارے آنچل سے 2 پیسے گریں گے، ان کی شیرینی منگوا لینا اور معجزہ سننا۔ چنانچہ صبح کو ایسا ہی ہوا۔ لڑکیوں نے شیرینی منگوا کر معجزہ سنا اور اپنی غلطی کی رو کر معافی مانگی۔ بادشاہ نے صبح کو جلاد کو بلا کر حکم دیا کہ ان دونوں لڑکیوں کو قتل کر دیں۔ جب جلاد لڑکیوں کے پاس آیا تو انہوں نے اس سے کہا ہماری طرف سے بادشاہ کی خدمت میں عرض کرو کہ ہم سے پہلے وہ ہماری چند باتیں سن لے، اس کے بعد قتل کا حکم دے۔ جلاد نے بادشاہ کی خدمت میں ایک پیغام پہنچایا تو وہ لڑکیوں کے پاس آیا۔ لڑکیوں نے رو کر عرض کیا کہ غریب پرور، جب ہم دونوں آندھی سے اڑ کر پہاڑی پر پہنچی اور روتے روتے بے ہوش ہو گئیں تو ایک نقاب پوش بی بی آئی تھی اور فرمایا تم جناب سیدہ کی منت معجزہ مان لو، تم اپنے والدین سے ملو گی۔ ہم نے منت مان لی تھی لیکن اپنے والدین سے ملنے کے بعد ہم یہ منت بھول گئے جس کا یہ عذاب تھا۔ اب آپ سپاہی کو پھر بھیجیے اور ہمارے والدین کی حالات دریافت کروائیے۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو دوبارہ ان کے والدین کے ملک میں روانہ کیا تو وہاں بادشاہ اور اس کا تخت تاج سب کچھ موجود تھا۔ سپاہیوں نے واپس آ کر بادشاہ سے جب بیان کیا تو اس کو یقین ہو گیا کہ بے شک یہ عذاب الہی تھا اور کچھ نہ تھا۔ بادشاہ خوش ہو گیا اور بچیاں کیسے آزاد ہو گئی۔ یہ دوسرا معجزہ وہ برقع پوش بی بی اس سنارن سے کہہ کر غائب ہو گئی۔ سنارن اپنے گھر آئی تو دیکھا کہ ان پڑوسیوں کے گھر میں آگ لگ گئی ہے جنہوں نے معجزہ سننے سے انکار کر دیا تھا۔ دعا کرو کہ بے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح سنارن ان کی لڑکیوں کی مراد پوری ہوئی ہے، اس طرح ہر مومن، ہر مومنہ اور ہر مسلم اور ہر مسلمہ کی بھی ہر مراد بتفصیل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری ہو، آمین رب العالمین۔